طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 327 میں سورۃ الحدید آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 24 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. کلمت ما کے آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اصابہ میں حرف الصاد ہے. صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں. تو کیونکہ مد الف سے پہلے حرف الصاد ہے تو ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. اصابہ. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مصیبہ. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم نون ساکن کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من مصیبت. کلمت مصیبہ میں حرف الصاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فی. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مصیبت فی. کلمت الارض میں حرف را پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت فی کے آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انفسکم میں نون ساکن ہے. پھر حرف الفاء ہے. یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. سین کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. انفسکم. کلمت اللہ میں حرف اللام پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں. لام ساکن اور لام متحرک. کلمت کتابن کے آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. کتاب من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف القاف آتا ہے کلمت قبلی. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں اور حرف القاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. من قابلی. کلمت قابلی میں حرف القاف کی ادائیگی
زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حرف الباء پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الباء کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ آخری میں لام کی زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ قابلی، کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف نون آتا ہے کلمت نبرأہا۔ نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان نبرأہا، کلمت نبرأہا میں با پہ جزم ہے تو ہم حرف الباء کو قلقلہ سے پڑھیں گے۔ حرف الراء پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ الف پہ زبر ہے، لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے۔ نبرأہا، کلمت ان میں حرف نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت ذالک میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت علا میں حرف العین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، کیونکہ حرف اللام پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ علی اللہ، کلمت یسیر آخری میں حرف الراء پہ تنوین پیش ہے، اگر یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف اللام کلمت لکی لا حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ یسیر لکی لا، اور ہم یہ کلمہ پہ روکیں گے تو را پہ جزم سے روکیں گے، تو یہاں را کا حکم ہوگا ترقیق، تو ہمیں حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ یسیر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ کلمت تأسوا میں الف پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور سین کو زبر سے پڑھیں گے۔ تأسوا، کلمت تفرحوا میں فا ساکن ہے لہذا ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تفرحو۔ حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ کلمت بما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت آتاکم میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور تا پہ بھی کھڑا زبر ہے، یہ دونوں مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو ظاہر کریں گے۔ آتاکم، کلمت واللہ یہاں لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ واللہ، کلمت یحب میں ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے اور حرف البا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت مختالن میں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ یہاں خا ساکن ہے اور خا حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے مختالن۔ آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فخور، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے اور حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے مختال فخور۔ کلمت فخور کے آخری میں را کی حرکت ہے تنوین زیر، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کلمت الذین دوسری آیت میں اس کے شروعات میں الف ساکن ہے، اور کیونکہ قرآن میں 2 حرف ساکن ساتھ میں نہیں پڑھے جاتے لہذا ہم تنوین کی اصلیت جو کہ نون ساکن ہے اس کو زیر سے پڑھ کے کلمت الذین کو پڑھیں گے فخورن الذین، اور ہم کلمت فخور پہ رکے تو را پہ جزم سے رکیں گے اور کلمت الذین کو
الف سے شروعات کریں گے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. کلمت الذین میں حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت یبخلون میں کیونکہ با پہ جزم ہے تو ہم حرف البا کو قلقلہ سے پڑھیں گے. یبخلون. کلمت یأمرون میں الف پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حرف المیم کو اور را کو دونوں کو پیش سے پڑھیں گے. کلمت الناس میں نون پہ تشدید ہے لہذا دو حرف کے برابر حرف النون کو پڑھنا ہے. کلمت بالبخل میں کیونکہ یہاں خا ساکن ہے تو ہم یہ حرف کو ہمزے سے پڑھیں گے بالبخلی. کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف الیا آتا ہے. کلمت یتولی یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. وَمَن يَتَوَلَّ. کلمت یتولی کے آخری میں لام پہ تشدید ہے تو ہمیں حرف اللام کو دو حرف کے برابر پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہم حرف اللام کو صرف زبر سے پڑھیں گے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ. کلمت فَإِنَّ میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ. کلمت الغنیوں میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. یا پہ تشدید ہے لہذا دو حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت الحمید کے آخری میں حرف الدال ہے. ہم یہ کلمہ پہ رکے تو دال پہ جزم سے رکیں گے تو یہاں دال کا حکم ہوگا قلقلہ تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. الحمید. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے. تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو. اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا. جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو شخص روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.